کیسٹ نمبر 18 تفسیر قرآن بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی بحث۔ حضرت شیخ الہند کی تشریح۔ گناہ کبیرہ اخلاقی اور سماجی برائیوں کا نام۔ آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 98 99 63 47 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی مجلس کے مسئلے کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ گفتگو یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو بنیادی عبادات کا نظام بنایا ہے، اس کو ارکان خمسہ کہتے ہیں، تو اس کا نظام ترکیبی اس قدر جامع ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طرح اور روزے کو روزے کی طرح ان ساری تاثیرات کو اپنے ذہن میں رکھ کر ادا کیا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صرف یہ 5 عبادات عقیدہ توحید روزہ نماز انسان کو ہر اخلاقی اور سماجی برائی سے روکنے میں کامیاب ہے، کوئی شبہ نہیں۔ ایسا جامع نظام ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، لیکن نماز اور روزے کو اس کے پورے نظام ترکیبی کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کا پورا احساس اور اپنے اندر اس کی پوری حقیقت کو جذب کرنا یہ ہر شخص کا کام ہے، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادات کی اہمیت، اس کے فوائد، اس کے منافع اور اس کی اخلاقی اور سماجی بھلائیاں بیان کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے اس جماعت صحابہ کو، جس جماعت صحابہ کے بعد بہترین صلاحیت تھی حضور کے کلام کو سمجھنے کی اور روزے اور نماز کی گویا کے اثرات کو قبول کرنے کی پوری صلاحیت صحابہ کو، اس صحابہ کرام کی جماعت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ اگر ایک واز میں روزے اور نماز کے فضائل بیان کیے تو آپ نے پھر کسی موقع پر اخلاقی اور سماجی برائیاں واشگاف کر کے بیان کی۔ آپ نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ یہ میرے صحابہ بہترین صلاحیت والے ہیں، جو ابو بکر عمر اور ابو ہریرہ اور ابن عباس رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہو حضور کے ہاتھ میں اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، صلی علیہ، اے نبی ان کی خیرات، ان کی زکوٰۃ لے لو تاکہ تو اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، صلی علیہ، ان کے حق میں دعا کریں آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث تسکین ہو۔
تو وہ عبادات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امامت میں رہنمائی میں صحابہ کرام نے ادا کی، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کا خیال رکھا، ہر صلاحیت کا خیال رکھا۔ آپ یہ جانتے تھے کہ میری ساری امت ابو بکر و عمر نہیں ہوگی۔ ابو بکر و عمر کا دور تھا، دور تو بہت تھوڑا رہا، پھر ان کی اولاد آئی، اولاد کی اولاد آئی، اور پھر ہم جیسے نالائق آئے۔ ہمیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک اخلاقی برائی سے آگاہ نہ کرتے تو شریعت ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ گئے تو صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کرتے ہیں، صغیرہ گناہوں سے ہم درگزر کریں گے اور تمہیں ایک بہترین مقام پر جس کو جنت کہتے ہیں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہوں سے تم بچ جاؤ اور صغیرہ گناہوں کا ہم خود انتظام کریں، یہ کہا ہے اس آیت میں۔ اب اس کی تشریح دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس نہایت اہم مسئلے کو واضح کیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے، الا ان اولیاء اللہ المصلون، الا ان اولیاء اللہ المصلون، خبردار خبردار، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی اور نیک بندے کون ہیں؟ المصلون، جو نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے ولی بندے کون ہیں؟ نمازی، المصلون۔ اولیاء اللہ کوئی نئی مخلوق تھوڑی ہے دنیا میں تو ہواؤں میں اڑنے والی، جو اللہ کی عبادت اہم ترین نماز کے پابند ہے وہی اولیاء اللہ ہے، اور اولیاء اللہ کہاں سے آئیں؟ پھر آپ نے فرمایا آگے تفصیل کی، وہیں یقیم الصلاۃ، جو نماز 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا اور حج کرتے ہیں، اور اس کے بعد وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، اور کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء اللہ، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں روزے نماز کے باوجود۔ تب بتایا یہ ہے اولیاء اللہ۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مل کبائر، وہ حضور کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ کہ جن کبیرہ گناہوں کی حیثیت درجہ شرک کا ہے، وہ نماز کے پابند اولیاء اللہ ہیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، لیکن کبائر سے اجتناب کریں تب بات بنے گی۔ حضور وہ کبائر کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کبائر 9 اخلاقی اور سماجی برائیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر فرمایا۔ یہ حجۃ الوداع کے خطبے کی بات کہہ رہا ہوں۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قتل نفس، بے قصور مسلمان کو قتل کرنا، فرار یوم الزحف، اور میدان جہاد سے بھاگ جانا، مال یتیم کھانا، سود کھانا، اور بے قصور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، حقوق الوالدین، واستحلال البیت الحرام، اور بیت اللہ کی حرمت کو برباد کرنا، اور بیت اللہ کو حلال کرنا، یعنی اس میں پورے بھی کرنا۔ یہ 9 کبائر ہیں۔ راوی ایک کبیرہ بھول گیا ہے، یہاں 8 ہیں، نہیں خیال رہا، بات کے تو راوی کو سہ ہو گیا۔
کہ نواں کبیرہ کیا تھا وہ بیان. غور کریں آپ کہ یہ سارے کبیرہ گناہ کون ہے؟ سماجی برائی گناہ. ایک شرک کو لے لیں آپ، چھوڑ دیں، وہ ایک عقیدہ ہے تو عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کی نفی ہے شرک. وہ تو تمام گناہوں کی جڑ ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں سب اخلاقی برائی ہیں، سماجی برائیاں ہیں. سماجی برائیوں کو رسول اللہ نے کبیرہ گناہ کہا. یہ عرض کرے کہ روزہ اور نماز ادا کرنے والے اولیاء اللہ ہیں، لیکن وہ اولیاء اللہ بھی تبھی ہیں جب کبیرہ گناہوں سے اپنا ذات کریں، اور کبیرہ گناہ اخلاقی برائی ہے، سماجی برائی. یہ ہے حجۃ الوداع کا خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب عنوان بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی برائیوں کو فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. اے لوگوں، وہ جو 7 ہلاک کرنے والی برائیاں ہیں ان سے بچو. سبع الموبقات عنوان بدل دیا. وہاں کبیرہ گناہ کہا، یہاں سب الموبقات کا ہلاک کرنے والی، اور ہیں وہی چیزیں سب 7. کچھ رد و بدل کر کے وہی 7 جو وہاں ہیں یہاں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کبیرہ گناہوں کی تعداد بڑھائی. ہر ضرور کیونکہ آپ کی عادت شریفہ لمبا آواز کہنے کی نہیں تھی. آپ کے جس قدر خطبے آپ کو حدیث کے اندر ملیں گے مختصر جو موقع آیا اس موقع کے مطابق 2-4 باتیں کہنی، دعائیں خیر جاؤ. ایک ہی مجلس میں کوئی لمبا خطبہ دے کر ساری فہرست حضور نہیں ہوئے. یہ 7 آپ کو آپ نے سن لی نا. اب کسی موقع پر آپ نے فرمایا مومن کی بے عزتی کرنا بھی گناہ ہے کبھی. ایک مومن کی آبرو ریزی کرنا. کہیں کسی موقع پر فرمایا جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ. کسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب نوشی اکبر الکبائر ہے. یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ ہے. شراب نوشی کو گناہ کبیرہ. مختلف موقع پر مختلف برائی ہے حضور سے مشہور. اب صحابہ کرام کو پریشانی پوچھی بعد والوں کہ کبیرہ گناہوں کی کو تعداد تو بتاؤ تو بھائی یہ صغیرہ ہے یہ کبیرہ ہے، کیونکہ صغیرہ اور کبیرہ کے حکم میں فرق ہے. کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ توبہ، کبیرہ توبہ کے غیر معاف نہیں. صغیرہ گناہوں میں رعایت ہے کہ اگر صغیرہ گناہوں کے بعد کو عبادت کرے، نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کے طفیل میں اس صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے. تو صغیرہ اور گناہ کا کی تعریف کرو بھائی، کیسے سمجھے ہم؟ تو حضرت ابن عباس نے تو یہ فرمایا کہ بھائی کبیرہ گناہ 7 سے لے کر 700 تک ہو سکتے ہیں. یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے. کوئی تعین نہیں کیا جاتا صغیرہ کبیرہ گناہ، کوئی تعین. 7 سے 700 تک کا قول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ. بات تو نہیں بنتی. سوال تو یہ ہے کہ آپ معیار بیان کریں تاکہ بعد میں آنے والے سمجھے کہ بھائی یہ صغیرہ ہے یہ کبیرہ ہے. اس سے اگر پاک ہونا ہے تو توبہ کرو، اس سے اگر پاک ہونا ہے تو بعد میں عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا. تو معیار بتاؤ. اب صغیرہ اور گناہ کی تعریفیں بہت سی تھیں.
لیکن میرے خیال میں، ناقص خیال میں، صغیرہ اور گناہ کی خدا کی حق تلفی کی، خدا کی حق تلفی کی بات کریں، دو قسم کے گناہ برائیاں تھیں نا، ایک خدا کی حق تلفی کے گناہ، ایک بندوں کی حق تلفی۔ میں واضح کر چکا ہوں آپ سے کہ دو گناہ ہیں، اللہ کی حق تلفی اور بندوں کی حق تلفی۔ تو اللہ کی حق تلفی کے جو گناہ ہیں صغیرہ اور کبیرہ، اس میں فضیل ابن عیاض نے ایک عجیب و غریب تعریف کی۔ بہرحال بڑے درجے کے اہل اللہ ہیں، امام حسن بصری کے خلیفہ ہیں، فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ خدا کی حق تلفی کی بات ہے، بندوں کی حق تلفی والا مت لانا ہے، خدا کی حق تلفی کے گناہوں میں جو گناہ خواہش نفس کے دباؤ میں ہوگا، بندے کی خواہش نفسانی نے زور کیا، غفلت طاری ہو گئی، وہ گناہ صغیرہ۔ یہ عارف کی بات ہے، ایک عارف باللہ ہی یہ تعریف کر سکتا ہے جو فضیل ابن عیاض ہے۔ اور جو گناہ ہوتا ہے جسارت سے، سرکشی سے، وہ گناہ کبیرہ۔ کیا مطلب؟ ایک شخص نماز سے غافل ہو گیا، کاروبار میں لگ گیا، آئے گاہ کھڑے، مال کی محبت وہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، اہل عیال کی محبت، بال بچوں کی محبت، لگ گیا گھر میں الجھ گیا، بیوی کے بچوں کے کام میں الجھ گیا، نماز نکل، یہ خواہش ہے۔ اس گناہ میں جسارت نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے، غفلت ہے۔ اور غفلت بھی وہ ان گناہوں کی وجہ سے، ان خواہشات کہ جن خواہشات کو رب العالمین نے ہماری فطرت کا خود جز بنایا۔ ہم اس درجے میں معذور ہیں، جس درجے میں ہم معذور ہیں اس درجے میں اللہ رب العالمین نے رعایت کی۔ یہ ہے فضیل ابن عیاض کا۔ بیوی کی محبت، مال کی محبت توبہ ہے۔ بھائی کی محبت تو انسان پر چھائی رہتی ہے، غریب پر مال لائے گا، اہل و عیال کو کھلائے گا، عیش کرے گا، خواہش نفس۔ بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، سو رہا ہے آنکھ لگی رہ گئی، سو رہا ہے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، آنکھ نہیں کھلی، یہ ہے خواہش۔ اور جسارت کیا ہے؟ ایک شخص خالی ہوئے پہلوان کو اللہ کا بندہ آ کر دو چار یہ کہتے ہیں کہ جناب نماز کا وقت ہے، دیکھیے سامنے بیٹھے، جناب اذان ہو گئی ہے، آئیے بھائی نماز پڑھ لو، اور وہ نماز کی آواز سن کر ان پر گھرانے لگے، نہ جاؤ نماز پڑھ لو، نماز پڑھے آئے، 9 سے چوہے کھا کے بھی لیے اس کو، چلیے جائیے آپ پڑھیے۔ ایک ہی انداز کہ وہ نماز کی آواز پر غرانے لگتا ہے۔ کوئی بھلا مشورہ، نیک مشورہ دے تو آپ کی نہیں چلا جاتا، یہ ہے جسارت، یہ گناہ کبیرہ۔ حضرت تو خواجہ فضیل ابن عیاض نے جو عجیب و غریب تعریف کی ہے، جو ایک عارف کر سکتا ہے، دراصل ان کی نظر پڑی ہے آدم اور شیطان کی گناہ۔ لغزش کہہ دیجیے آدم کے لفظ کی، لغزش کہیے، لفظ گناہ میں لائیے آپ، لغزش آدم کی اور گناہ ابلیس کا بھی، دونوں فرق کیا ہے؟ آدم کا گناہ یا آدم کی لغزش خواہش نفس کے دباؤ، اس نے آ کر یہ کہا، کہاں ہو، کچھ ہوش ہے میاں بیویوں کو تمہیں؟ کھا رہا ہوں جنت کے میوے، عیش کر رہا ہو، یہاں سے اللہ میاں صبح شام نکالنے والا ہے، کہاں سب ہوگا، خدا کی قسم وہ آیا، یہ کہہ رہا ہے وہ نکالنے والا ہے تمہیں، بہت عیش کر رہا ہو، کھا رہا ہو جنت کے میوے انار،
تو پھر ترکیب تو بہت میں تمہارا خیر خواہ ہوں. لکما من الناس انی لکما، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. دیکھو وہ جو پودا لگایا نا بس جا کے وہ کھا لو. وہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس کے قریب نہ آنا، لا تقربا هذه الشجرہ، وہ اللہ نے ہے نا یوں ہی تو منع کیا ہے کہ وہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے، اور یہ کھا کر تم ہمیشہ کے لیے جنتی رہو. خواہش کرو. آدم اور حوا میں جسارت تھی، خواہش تھی کہ دھوکہ کھا گئے اور گئے اور جا کر وہ کھا لیا، وہاں الٹا پڑ گیا. تو الٹی پلٹی تو پڑاتا ہے. شیطان کی جو اصل ترکیب ہے وہ الٹی پلٹی پڑاتا ہے. ان دونوں بھولے بھالے میاں بیویوں کا ایسی الٹی پلٹی پڑائی کہ ان کو زمین پر آنے آگے. یہ گناہ ہے ہمارے ماں باپ کا، آدم اور ماں حوا. اور شیطان کا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے جسارت. یہ نہیں کہہ رہا کہ الہ العالمین مجھ سے آدم کو سیدھا نہیں معاف کر دے، یہ ہوا وہ ہوا غلطی ہو گئی. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب چاہیے، آدم کو سیدھا نہیں کیا، مجھ سے جواب طلب کر رہے ہیں آپ. مجھ سے آپ جواب طلب نہ کریں، میں آپ سے جواب طلب کرتا ہوں. جواب مجھ سے آپ طلب کر رہے ہیں، میں نے آدم کو سیدھا نہیں کیا. آپ جواب دیجیے مجھے کہ آپ نے مجھ جیسی افضل مخلوق کو جو آگ سے بنائی گئی ہے اس خاص کے آگے جھکنے کا حکم دے دیا. یہ ہے جیسا حضرت خواجہ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بندے کو رعایت دی ہے جہاں بندہ اندرونی خواہشات سے دباؤ کھا جاتا ہے، مار کھا جاتا ہے، بال بچوں کی محبت سے مار کھا جاتا ہے، دولت کمانا شوق ہے مار کھا جاتا ہے، نہیں خیال لیتا. تو کہا یہ صغیرہ دو کبیرہ ہے، بہت اچھی طرح میرے خیال. بندوں کے کی جو حق تلفی ہے اس میں صغیرہ اور کبیرہ کیا ہے؟ وہاں ہمارے جو اکابر میں ہمارے جو اکابر کے لیے اکابر ہیں، حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ہے مولانا شبیر ہے، تو 2.5 پارے تو شیخ الہند کے ہیں نا اس میں. تو حضرت شیخ نے وہاں کبیرہ اور صغیرہ کی تعریف کی ہے. حقوق العباد، اللہ کے حق کا معاملہ تو ختم ہو گیا جو خواجہ فضیل نے اس سے بہتر تعریف کی. یہ ہے معیار. ٹٹولو یہ خطا تم نے جرت سے کی ہے یا یہ خطا تم نے بھول سے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب آئیے بندوں کے حق کے گناہ کا مسئلہ کیا ہے؟ شیخ نے مختلف آیات جمع کر کے، شیخ تو بہت بڑے عارف تھے، یہ تعریف کی ہے کہ وہ سماجی برائی کہ جس سماجی برائی کے پہلے تو تمیز ہوتی ہے نا، ہر سماجی برائی دوائی محرکات، پھر اصلی گناہ آتا ہے. مثلا قتل، ایک شخص کسی کو قتل کرنے نکلا، اب چلا وہ اس نے ہتھیار لیا، چاقو سنبھالا، ایک گناہ. آگے بڑھا وہ، اب جو قدم بڑھا رہا ہے گناہ ہے. آگے بڑھا، اس نے کہا ماحول بناؤ، 2-4 گالیاں اس کو دے دی جس کو مارنے جا رہا. نیا بات آ رہا ہے، نیا وہ تو ہی ہے، یہ سارے گناہ کر رہا ہے، ارادہ قتل کا. لیکن جب وہ اپنے اس حریف کے قریب گیا، قتل کے قریب گیا، تو اللہ نے اس کا طرف دیا. ایک کہاں جا رہا ہے قتل شلاح ہو جائے گا. نہیں بھائی نہیں، تو شیخ کہتے ہیں کہ اگر یہ سماجی برائی کے لیے نکلنے والا قتل کے ارادے سے، تہمت کے ارادے وہ اصل گناہ کر لیتا
تو وہ اصل گناہ میں ان سارے تمیزی گناہوں کے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں. ہر قدم جو وہ اٹھا رہا تھا وہ گناہ کبیرہ تھا اگر اصل گناہ اس سے ہو جاتے. اور اگر وہ اصل گناہ سے بچ گیا، اصل گناہ سے بچ گیا، یہ تو جتنے تمہیدی گناہ اس نے یہ وہاں سے وہاں تک کیے ہیں یہ سب صغیرہ گناہ ہے. اللہ ان کو معاف کرے. یہ ہے صغیرہ اور کبیرہ. حقوق العباد کے گناہوں کی بات کر رہا ہوں. مثلاً بدکاری ہے، بدکاری کے ارادے سے نکلا ہے. بدکاری سے پہلے اس کی تمہیدی گناہ ہے، شیوا ہے اور حرکت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آنکھ زنا کرتی ہے، پھر قدم کرتے ہیں، پھر ہاتھ کرتے ہیں، اور جب یہ سارے گناہ اور زنا کے یہ سارے گواہی ہو چکتے ہیں تب وہ اصل کا. اگر آدمی تمام ابتدائی گناہوں میں ملوث ہو گیا ہے لیکن اصل کام سے بھاگ گیا ہے تو اس کا بڑا کار ہو گیا. یہ سارے جو گناہ اس نے کیے، 6 کا 4 کا، یہ اللہ تعالیٰ سب صغیرہ گناہ کے طور پر معاف. یہ ہے جناب اس کی مثال. وہ نوجوان صحابی جن کا نام ابو یسر ہے رضی اللہ تعالیٰ، نوعمر کے، تربیت کی کمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نوجوانوں کو موقع کم ملا تھا، جو بڑے تھے ان کی تربیت مکمل تھی. یہ کھجوروں کے تاجر ابو یسر انصاری بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان پر، تو ایک غیر محرم دوشیدہ ہے، اس نے بھاؤ تاؤ کیا. کیا یہ نوعمر کے شیطان نے آ کر دبوچ لیا اور نیت خراب کی. اور انہوں نے کہا میرے گودام میں بہت عمدہ کھجوریں ہیں، یہ جو یہاں رکھی ہے ٹوکروں میں اس سے عمدہ ہے میرے گودام میں، آؤ تمہیں گودام کی کھجوریں دکھا دیں. وہ ابو یسر، وہ آنے والی خاتون، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تو ایسی حرکت مدینے میں، وہ سوچ نہیں سکتی. لیکن یہاں شیطان نے آ کر دبوچ لیا کہ اندر آؤ. جب وہ اپنے گودام میں اندر گئے 2-4 قدم چلے تو ان کا ضمیر جاگا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. متقیوں کی تعریف کی ہے قرآن میں. ان الذین اتقوا، کون ہے متقی کو؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کا ان پر گزر بھی ہوتا ہے، خیر گزر تو چونک لا کون آیا، کون بھائی، کون کا لا قول ولا شیطان چونک. اور فیضا ہم مبصرون، اور وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور فرمایا وہ جو شیطان کے چیلے چاٹے ہیں بھائی، ان کا یہ اثر ہے کہ شیطان ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کر مردہ لاش کی طرح گھسیٹتا تھا. یمدہم فی طغیانہم، وہاں تقویٰ تھا، ضمیر پہ جا گیا. لاحول پڑھ کر بتا وہ نوجوان اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ایک روایت میں پہلے ابو بکر ملے، ان سے کہا کہ چپ کرو، ہو گیا سو گیا، توبہ کرو، توبہ ذکر نہ کرنا، چھپاؤ اسے. نہیں ہو گیا، تم لوٹ آئے نا جہاں لوٹ آئے. لیکن ان کا ضمیر مطمئن نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ ہوا ہے اور یہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ ہلاک تو ہلاک ہو گیا،
کیا کیا تم نے؟ یہ بیٹھ جاؤ. سوچا کیا جواب؟ یہ اتنے بڑے گناہ کی جسارت کی ہے میری حیات. وہ لوٹ تو آیا لیکن جسارت تو کی. یہ بھی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہی ہے، وہی الہی ہے. ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضور نے نماز پڑھی. کیا مطلب؟ وہی آ گئی. وہی آئی اور نماز کے بعد کہاں ہے وہ نوجوان؟ کہ لبیک یا میں حاضر. فرمایا میرے رب نے تمہارے مسئلے کا حل نکال دیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب چھوٹے گناہوں کے بعد، صغیرہ گناہوں کے بعد آدمی کسی نیکی میں پڑ جائے، نماز پڑھ لے، توبہ کر لے، زکوٰۃ خیرات دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کی وجہ سے اس گناہ صغیرہ کو معاف کرتا ہے. وہ صغیرہ ہی گناہ تھے، ابھی کبیرہ نہیں ہوئے تھے نا. اگر وہ اثر حرکت کر بیٹھتا تو کبیرہ تھا. یہ ہے خدا بندوں کے حقوق میں صغیرہ اور کبیرہ کو. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کبیرہ پر اور ایک ایک سماجی اور اخلاقی برائی پر پوری سختی کے ساتھ احتساب کیا، یہاں تک کہ اپنی ذات پر احتساب کیا. حد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر نہیں انل منکر کر رہے ہیں، جس کو احتساب کر رہے ہیں. ایک ہی بات بتاتا ہوں، پورا بات ہے کہ صحابہ پر کس طرح اس نے احتساب کیا. ضرور ہے خود اپنی ذات پر، جس کو خود احتساب ہی کہتے ہیں. کیا ہوا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری علالت تھی، وصال کی علالت، تو ایک روز اسی کمزوری کے عالم میں مسجد میں تشریف لے سہارے سے آئے. حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس سہارے سے آئے. لوگ ٹوٹ پڑے اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے آ گئے. فرمایا کہ اللہ کا بندہ اللہ کے بلاوے کو قبول کر چکا. اللہ کے بندے نے اللہ کا بلاوا قبول کر لیا. اب وہ اپنے اللہ سے ملنے والا ہے. اگر اس پر کسی کا حق ہو تو وصول کر لے. اس لیے میں آخرت کی جواب دہی کو برداشت نہیں کرتا. اگر مجھ پر کسی کا حق ہے وہ آخرت میں نہ چھوڑے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگی آخرت کی برائی. جس کا وہ حق ہے وصول کرے، وہی عنایت ہوگی. تو اکاشا ابن محسن کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ. ایک مثال قائم کرنی تھی اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کی کہ کس طرح وہ خود احتسابی کر رہا ہے. کیا ہے اکاشا؟ یا ربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پر حضور اکرم میں آپ کے قافلے کے ساتھ تھا، تو حضور نے جو ہنٹر مارا اونٹ پر، یا رسول اللہ میرا اونٹ اتفاق سے قریب آ گیا اور میری پیٹھ بن گئی، میرے نشان چاہیے. یا پھر کیا خیال ہے کہ ہمیں اس کا بدلا چاہتا. میرے آقا جب اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں آپ کہ جس کا حق ہے یہاں وصول کر لے، آخرت پر نہ چھوڑے، میں آخرت کی جواب دہی کو برداشت نہیں کرتا. اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ قصاص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا جاؤ جاؤ جا کر فاطمہ سے کہنا میرا وہ ہنٹر دے دو جو میں نے اس کی پیٹھ پر مارا ہے. آواز دی بلال نے کہ حضور ہنٹر تھا. ہنٹر کیوں مانگ رہے ہیں سرکار؟ ہنٹر کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو جانے والوں نے قصہ بیان کیا ہو تو رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ کون ہے وہ شقی القلب جو اس بیماری کے عالم میں رسول اللہ سے اپنے محسن سے انتقام لے رہا ہے. لیکن وہ ہنٹر دیکھی آ گیا ہنٹر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا نبی اللہ اب انتقام ہے تو پھر انتقام ہی ہے. حضور میرا شانہ منگا. فرمایا ٹھیک ہے میرا بھی شانہ منگا ہی ہو جائے گا. یہ کہہ کر آپ نے چادر پاک اتار دی. چلو میرا شانہ منگا لے لو قصاص لینا ہو. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر وہ جو داہنے شانے پر ایک نشان تھا جس کو کہتے ہیں وہ مہر نبوت تھا اس کو انہوں نے چومنا شروع وہ مجلس میں تو دقت تاری تھی کہ کیا کرے گا یہ عکاشہ کیا ہنٹر مارے گا. لیکن جب عکاشہ نے اس مہر نبوت کو بوسہ دیا لوگ حیران رہے. فرمایا اے لوگوں دیکھو اس عکاشہ کو دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی زمین پر آج بھی جنتی ہے. کل تو ہوگا یہ آج جنتی ہے زمین پر چلتا پھرتا. احتساب خود احتسابی کہ اگر قرض خان نے یہ کہا ہے حضور اکرم کو پکڑ کر راستے میں یہودی کہ محمد میرا قرضہ لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا بھائی تاخیر ہو گئی دیر ہو گئی معاف کرو. کسی یہودی دکاندار سے کہا وہ بگڑنے لگا ناراض ہونے لگا. عمر خاص تھے وہ ہررا کے آئے اس پر سمجھتا نہیں کون ہے کس پہ تو آ گیا ہے ناراض ہو رہا ہے گستاخ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تمہاری بات غلط وہ صاحب حق ہے اس کو گفتگو کا مجاز ہے وہ لیندار ہے قرض خواہ ہے اس کو حق ہے کہ مطالبہ کرے. اے عمر الٹی بات کر رہے ہو تم بجائے اس سے کہ مجھے تنبیہ کرو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے قرضہ ادا کرنے میں دیر کیوں کر دی الٹا اس کو نہ کرو. یہ ہے احتساب. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف نہیں کی. کیا کہنے ہیں عمر تم نے میرا اتنا احترام کیا کہ اس قرض خواہ کو ڈانٹ دیا نہیں. تو عمر غلط کیا تم نے. تم مجھ سے کہتے یا رسول اللہ یہ قرضہ ہے ہم ادا کر دیں آپ نے کیوں تاکید کی اس کو ڈر رہے ہو. باہر آئے یہ بات ختم. اب ایک بات میں آخری میں آپ کو یہ بتا دوں اس بحث سے متعلق کہ عبادات تو عبادات ہیں اور عبادات تو عین رضا الہی ہے. لیکن کبھی کبھی ان عبادات کو شیطان اپنے مقصد میں استعمال کر لیتا ہے. یہ سمجھ گئے آپ. شیطان کبھی کبھی عبادت کو آزمائش بنا دیتا ہے عبادت گزار کی. اور اس کے لیے ایک بڑا عبرت انگیز واقعہ میں آپ کو سناؤں جو حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا. یہ وہ غریب واقعہ فرماتے ہیں کہ مشہور بزرگ تھے ابراہیم ابن ادہم بلخی جنہوں نے بلخ اور بخارا کا تاج و تخت چھوڑ کر درویشی اختیار کی. تاریخ دنیا ہو گئے
اور لکڑیاں بیچ کر وہ گزر آفاق کرتے. ایک نوجوان آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، شیخ بلخی کے ہاتھ، اور وہ عبادت شروع کر دی. اب اس نے اس قدر عبادت کی رات اور دن کہ شیخ تو پریشان ہو گیا. میں تارک الدنیا ہو کر بھی اتنی عبادت نہیں کر رہا، یہ ایک تاجر نوجوان ہے، اس کی عبادت ہو نوافل اشراق چار رات دن ایک کر دیا. ابراہیم ابن ادم رش کرنے لگے اس مرید کی وجہ اور اپنے آپ کی ملامت کرنے لگے کہ تو ہار دوں گا. اے ابراہیم، یہ چند دن کا نوجوان کس طرح عبادت کر رہا ہے، رو رہا ہے. شیخ سے عارف باللہ سے انہوں نے اپنے روشن ضمیر کو استعمال کیا. حضرت شیخ نے روشن ضمیر کا لفظ بولا ہے، کش وغیرہ نہیں بولا، کہ ابراہیم ابن اعظم نے اپنے روشن ضمیر سے حقیقت حال کو سمجھا. کیا قصہ ہے یہ، کیا بات ہے؟ اس کی عبادت مجھ سے آگے آخر کیوں بڑھ گئی؟ تو حضرت شیخ بلخی پر یہ کشف ہوا کہ ابراہیم یہ شیطان کا فتنہ ہے. اس نوجوان کی کمائی جائز نہیں، ناجائز کاروبار کرتا ہے. شیطان نے اس کو اس طرف لگا دیا کہ خوب عبادت کر، خوب عبادت کر، تاکہ تیرے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس برائی کے باوجود تو اتنا بڑا عابد ہو گیا. بتائیے، وہ غلط کاروبار کر رہا ہے، اس غلط کاروبار کے باوجود تیری عبادت ابراہیم ابن اعظم سے بڑھ گئی. اس تصور کی بنا پر وہ اس گناہ کو بھول گیا. اس کا خیال ہی نہیں ہے ادھر، کیا میری تجارت ناجائز ہے؟ کون سوچ سکتا ہے اس طرح؟ جو ناجائز تجارت کر رہا ہو، بری کمائی کھا رہا ہو، اور اس کی عبادت کا یہ حال ہو کہ شیخ شرما رہی ہے، وہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو حضرت بلخی نے اس کا عملی علاج کیا. کشف ہو گیا یہ. اب شیخ اس کو تنبیہ کرے، نکال کے بھاگ جائے گا، وہ اس کا عملی کیا کیا؟ کہا میاں صاحبزادے، آج سے تم ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرو، تم بڑے اچھے عبادت گزار مرید ہو، ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرو آج سے. اس غلط کمائی اور غلط لقمے سے روکا، مجھے نہیں کرو، بگڑ جاتا. کہا ہمارے ساتھ ہی کھایا کرو. اب اس نے شیخ کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. وہ جو غلط لقمہ جا رہا تھا وہ پیٹ سے دور ہوا، اس سے میں بچ گیا. آہستہ آہستہ وہ جو عبادت کا غلبہ تھا وہ کم ہو گیا، اعتدال پر آ گیا. یہاں تک شیخ لکھتے ہیں کہ فرائض کے اندر بھی کوتاہی کرنے لگا وہ. اعتدال، وہ جو عبادت کا غلبہ تھا وہ تو فریض نفس تھا، وہ تو اس کو سمجھا رہا تھا کہ تو بہت بڑا عابد ہو گیا ہے، جو کچھ باہر کالے کام کر رہا ہے اس سے گھبرا نہیں، بہت ٹھیک ہے، بخشا گیا. اب وہ جو رکا اس سے لقمہ غلط سے رکا تو سب عبادت سب بیلنس میں آ گئے، ٹھیک ہو گیا. اب اس نے محسوس کیا کہ شیخ لکھتے حضرت محبوب الہی کہ شیخ کامل نفسی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، وہ شیخ کامل نہیں دیکھتا. کہاں جائے شیخ کامل؟
وہ شیخ کامل جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور جس کو وہ درجہ دے جو واقعی شریعت میں پیر کا درجہ ہے، کہ اس شیخ کامل کے تصور سے آدمی گناہ سمجھتا ہے، وہ ہے شیخ کامل جو ایک ایک نفس کی کمزوری پر نگاہ رکھتا ہے. کہاں ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ، وہ شیخ کامل ہے. تو فرمایا کہ عبادت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث ہے، مشکات کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا، وہ الفاظ میں آپ کو سناؤں کہ فرمایا کہ ان الرجل لیکون من اہل الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والعمرہ حتی ذکر سہام الخیر کلھا وما یجزا یوم القیامت الا بقدر عقلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی کو وہ جو ہے نے جنت بنایا ہے اس تربیت میں. معمولی پیغمبر کی تربیت سے صحابہ کرام جیسی جماعت نہیں بن سکتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات میں پڑھا ہے، حال پڑھا ہے پچھلی امت کا، صحابہ کرام کا آتا ہے تو لا الہ الا العالمین یہ کون ہے، یہ کس امت کا ذکر کر رہے ہیں آپ، وہ ایسی ہوگی وہ ایسی ہوگی وہ ایسی. کہ میرے آخری نبی کی امت وہی ہے خیر. یہ مقام امت کا ایک فرق ہے. پوچھا آپ کو تو ہم نے مقام نبوت عطا کیا ہے، آپ کو امتی بنائیں گے؟ اچھا کہا اس امت کا نبی بنا دیں. یہ بھی ہم طے کر چکے ہیں کہ اس امت کا نبی محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی نظام. تو وہ درجہ حضرات صحابہ کا. تو فرماتے ہیں اس تربیت کا نتیجہ ہے، میں یاد کر رہا ہوں. دیکھیے فرمایا بے شک ایک شخص نمازی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا، حج و عمرہ کرنے والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ذکرا سہام الخیر کلھا، حضور نے ایک ایک نیکی کا نام دیا ہے، تمام نیکیوں کا نام دے کر. ایک شخص ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے، وہ تہجد گزار ہوتا ہے، ساری نیکیوں، لیکن ما یجزا یوم القیامت الا بقدر عقلی، مگر اللہ تعالی آخرت میں اس کو بدلہ عطا کرتا ہے اس کی عقل کے اوپر. الا بقدر عقلی، یہ ہے عقل کا مقام اسلام. یہاں عقل سے مراد شرعی عقل، فہم دین، یہ دنیا کی عقل نہیں، دینی فہم کا. جس قدر دینی فہم سے اس نے اللہ کی عبادت کی ہوئی، موقع و پہل، حالات کس موقع پر بھول ہی نہیں کیا، کیا کرنا ہے. یہاں تک کہ محدثین کہتے ہیں کہ کیا ہے، لِأَنَّهُ مَا بِالْعَقْلِ يَضَعُ كُلًّا مِنْ هَذِهِ مَوْضِعًا عَلَى مَا يَنبَغِي. ایک رکعت اگر موقع اور پہل اور سمجھ بوجھ کے ساتھ ایک رکعت ادا کی جائے تو 1000 رکعتوں کے برابر ہوتی ہے. ایک رکعت، یہ ہمارے محدثین کہتے ہیں. عَلَى مَا يَنبَغِي، موقع اور محل بہت اہم چیز، یہی ہے. اسی کو حکمت کہا ہے قرآن کریم کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے، دین کی عقیدت بہت بڑی بات. دو لفظ لینا ہمارے یہاں، ایک عقیدت، دین کی عقیدت، اور ایک عقیدت کے ساتھ عقل، دین کا فہم.
دونوں کی ضرورت ہے، عقیدت کی بھی ضرورت ہے، فہم دین کی بھی ضرورت ہے۔ نہ خالی عقیدت سے کام چلتا ہے، نہ خالی فہم سے کام چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے فہم عطا کیے تھے اپنے صحابہ کو۔ وہ مربی نہیں مل سکتا، وہ مربی، وہ تو تربیت تھی رسول اللہ کی، جس نے ابو بکر بنائے، عمر بنائے، عثمان بنائے۔ اب وہ تربیت نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر کا واقعہ ہے، تو بہت ہی قانونی قسم کے آدمی تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا بے وقت مسجد میں بیٹھے تھے، وہ جھانک کر دیکھا، کہا کون ہے یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کسی کہنے والے نے کہا ہم المتوکلون، جناب یہ متوکل، یہ متوکل، یہ ایک متوکل ہے، روزی روٹی کے معاملے میں اللہ پر توکل ہے، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ متوکل ہے۔ فرمایا لا بل متعقل، یہ متوکل نہیں ہے، متعقل یعنی کھاؤ پیر ہے، متعقل کہتے کھاؤ پیر نہیں، متوکل نہیں ہے، یہ تو بغیر کیے کھانے والے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کرنا پڑے، توکل کریں اور یہاں آ جایا کرے خان لگ کر دونوں وقت مسجد میں۔ بھائی کہاں ہے متوکل لوگ انہیں کھلاؤ قورمہ اور بریانی، اور لوگ کھلاؤ ہی نہیں۔ کیا یہ کھاؤ بھی رہے ہیں؟ ان سے کہو کہ باہر آؤ، باہر۔ یہ وقت مدینے کے بازاروں میں جاؤ، مزدوری کرو، محنت کرو، لکڑیاں کاٹو، باہر آؤ، مسجد سے باہر۔ ایک نوجوان ملا، یاد آیا کہ جس نے امیر المومنین عمر جیسے آدمی کو لوٹا دیا۔ رات کو تہجد پڑھنے آیا کرتا تھا۔ ابھی یہ رات کو بھی نظر رکھتے تھے کون آیا، بڈھا آیا جوان آیا۔ بڈھا آیا تو سیانا ہی چاہیے، بڈھے سے رات کو نیند کہاں آتی؟ اس کو تو آنا ہی چاہیے، 4 بجے اس کی آنکھ کھلے آ جاؤ، 3-4 گھنٹے بہت ہے نیند۔ اور جوان آیا کہ جوان کیسا ہے، اس کی تو نیند پوری نہیں ہوتی، یہ کیسا؟ تو ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا کہ جوان وہ رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، بہرحال برداشت نہیں ہوا، ایک دن اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بھائی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم نوجوان ہو کر اتنی محنت کر رہے ہو رات کی شب بیداری کے لیے، کیا پیسہ؟ تو کام کاج کرتے ہو، تو محنت کرتے ہو، تو کاروبار، نوکری، اہل و عیال ہیں؟ وہ تو جناب انہوں نے سوالات ایسے کیے پریشان ہو۔ لیکن بڑا اہم واقعہ بن گیا حضرت عمر کے لیے اس نوجوان کو ٹوک، کیا امیر المومنین سب کچھ کہہ دیا نا آپ، یہ ہے یہ میں نے کہہ دیا، اب سنیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، انفال میں، اور وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ آیت قرآن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ رونق افروز ہیں ان لوگوں میں، ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں۔ صحیح؟ یہ آپ کے ساتھ گستاخیاں کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، نالائقیاں کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں؟ اس لیے عذاب نہیں دے رہے کہ آپ کا منہ ہے، آپ کو وہ مقام رحمت عطا کیا گیا ہے کہ آپ کی موجودگی میں آسمان کا آسمانی عذاب رخ نہیں کر سکتا۔ کون ہے کہ رحمت للعالمین، کون رخ کرے عذاب؟ اور دوسری بات کیا ہے؟
وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک یہ لوگ توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے اس تک بھی ہم عذاب نہ کریں۔ اے عمر، اے امیر المومنین، وہ جو ایک ڈھال تھی اللہ کے عذاب سے بچانے والی، وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کر چکے، وہ ڈھال جا چکے۔ اے عمر، اب وہ اللہ کے عذاب سے بچانے کا ایک ہی ذریعہ، ایک ہی ڈھال ہے، توبہ اور استغفار۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد میں باوجود اس کے کہ نوجوان ہوں، محنت کش ہوں، لیکن میں نے توبہ اور استغفار میں زیادتی کر دی ہے، خدا کا عذاب۔ حضرت عمر کا تو یہ حال ہوا جیسے کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو عمر، وہ یوں ہی کلیجہ پکڑ کے لوٹے، اور اتنا دماغ پر اس کا اثر پڑا کہ 3 دن تک مسجد نہیں آئے ہوئے۔ کیا کہا اس نے؟ نوجوان اور نوعمر ہو کر کیا کہا ہے کہ حضور اس لیے آ رہا ہوں؟ وہ گئے سرکار جو ڈھال کے عذاب کے، اب تو ایک ہی راستہ ہے عذاب سے بچنے کا کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ وہ کرنے آتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں عذاب کو کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے۔ لوگ جاتے تھے عمر کے پاس، کیا بات، خیریت تو ہے؟ امیر المومنین خیریت تو ہے؟ امیر المومنین کچھ نہیں کہتے، پڑے ہیں ایسا جیسے کسی نے جان نکال دی، اٹھائی دیا اس قدر سے۔ اس نوجوان کے اس کہنے، اس نوجوانی نے کھولا ہے، جب لوگ پریشان ہو گئے، کیا کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، اس کا علاج کرے، کیا آخر قصہ کیا ہے؟ جب نوجوان نے بات کھولی کہ میں کیا قصہ، یہ میرے جواب دینے پر وہ وہی زاروں قطار رونے لگے، وہ انہیں اس قدر دھکا لگا اس سے جو 3 دن تک مستقبل کرے۔ بہرحال یہ میں نے عرض کیا، یہ اس بحث کا تتمہ تھا اور بہت ضروری تھا کہ حاصل یہ کہ عبادات اپنی جگہ برحق، نماز، روزہ، عبادات، ارکان خمسہ سب برحق، ان کی تاثیر برحق جو قرآن کہہ رہا ہے، لیکن یہ بھی برحق ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا اس کی حیثیت شرط ہے۔ کبیرہ گناہ، وہ جو محمد بن کعب کا میں نے قول بیان کیا کہ گناہوں سے بچنا عبادت ہے، جب تک یہ عبادت نہ کرے گا آدمی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ عبادت کرو، گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو، صغیرہ گناہوں کا اللہ معاف کر۔ بہرحال یہ تو اس سے بدل لیتا۔ اور دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں یہودیوں کے اس واقعے میں ایک ہیلے کا ذکر آیا، وہ چند میں لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہیلا ان یہودیوں نے اللہ کے حکم سے بچنے کا ہیلا کیا۔ بھائی شکار کے معنی یہ ہیں کہ مچھلیاں نہ کھاؤ، بازار میں نہ لے جاؤ، لیکن شکار یہ نہیں ہے کہ جال ڈال دو، خالی جال میں پھنس جائیں اور اتوار کو نکال لو، یہ شکار نہیں، یہ ہیلا۔ ہماری شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث ہے، فرمایا آپ نے کہ لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل۔ اے مسلمان، تم ہیلے بازی نہ کرنا شریعت میں، جو ہیلے بازی یہود کر چکے ہیں اور اللہ کی ممنوعات کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا ہے، ہیلے کر کے تم نہ کرو، ورنہ وہ جو وہاں ہوا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تم نہ کرو۔ اب ہمارے یہاں جانتے ہو ہیلا کیسے ہوتا ہے؟ ہیلا اکبر کے دور میں یہ جو عبد النبی ہیں، یہ شیخ الاسلام تھے، اب مسجد عبد النبی والے شیخ الاسلام،
بعد میں توبہ اللہ کرے کہ ٹھیک ہوئے ہیں، وہی اکبر نے نکال دیا تھا، چلے گئے، لیکن شروع میں یہ اکبر کے شیخ الاسلام تھے، اور دولت کا یہ عالم تھا کہ ان کے یہاں بڑی گورے سونے اور چاندی سے لبریز رہی، اتنی دولت کمائی تھی اکبر کے پہلے، کیونکہ اکبر کے مخصوص لوگوں میں. تو اب وہ جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کی وہ تو ہزاروں تک پہنچتی، یہ ایک ہیلا کرتے مولوی تھے نا، چونکہ مولوی تھے شیخ الاسلام تھے، وہ ایک ہیرا تھے. 6 مہینے اس ساری دولت کو بیوی کی ملکیت رکھتے اور 6 مہینے وہ اپنی ملکیت رکھتے، اور سال پورا نہیں ہوتا تھا ایک ملکیت. 6 مہینے ہوئے، کہا بیگم لو یہ تم مالک ہو، اس کی بیگم مالک ہو گئی. شیخ الاسلام پر زکوٰۃ عائد نہیں ہو رہی کیونکہ سال پورا نہیں ہوا. یہ عالم بعد میں توبۃ اللہ کی. آج شریعت نے جو ہمارے لیے رخصتیں دی ہیں، روزہ مسافر کے ذمہ نہیں، اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کو افطار کی اجازت دی دی، لیکن اگر کوئی اسی نیت سے سفر کرے یہ اجازت. وہ سفر اس لیے کرتا ہے کہ افطار رمضان کے روزوں سے بچ جائے، یہ ہیرا. ایک مالدار جو لاکھوں روپے کا مالک ہے، وہ دولت کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے جائیدادوں کی تجارت کرتا ہے. کیوں کہ جائیداد پر، مکان پر زکوٰۃ نہیں. تجارت کریں آپ 5,000 روپے کی تو زکوٰۃ، اور جائیدادیں خرید کر ڈال دیں آپ 10 کروڑ کی تو زکوٰۃ نہیں. اب وہ تو اللہ میاں کی بات ہے، میں تو کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر اس جائیداد کو مستثنا کیوں کیا ہے، اللہ کا معلوم. میں کون رعایت دی ہے یہ ایک شخص ہے. رعایت تو اس لیے بھی ہے کہ ایک شخص ہے، آج تو وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک مکان میں رہتا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ نہیں میرے بچے بڑے ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ایک مکان 2 مکان خریدتا ہے. یہ فطری ضرورت ہے. ایک تو یہ، اور ایک یہ ہے کہ کروڑوں روپے خرید کر وہ لینڈ لارڈ بن جاتا ہے، زکوٰۃ سے بچی ہے. یہ ہے اگر نیت اس کی ہے، یہ نیت پر دارو بتا رہی ہے. یہ زکوٰۃ سونے پر واجب ہے، جواہرات پر نہیں. جو بڑے بڑے راجی نواغیر ہوتے تھے، بڑے بڑے نواب، مہانواب اور رؤسا اور عمرا، ان کا ہیلا کیا تھا؟ ان کا ہیلا یہ تھا کہ 6 ماشے کی انگوٹھی میں 5,000 کا ہیرا. انگوٹھی 6 ماشے کی، ہیرا 1,000 روپے کا ہے، 5,000 روپے کا. جاؤ زیور میں سونا تو ہے 5 تولے زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس میں جواہرات جڑے ہوئے 20,000 روپے کے، زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان پتھروں پر، جواہرات پر زکوٰۃ نہیں، سونے اور چاندی پر زکوٰۃ نہیں. اب اگر وہ بناتا اسی غرض سے، نیت یہی ہے کہ میں بچاؤ ایسا، یہی ہے. ہمارے علماء زکوٰۃ میں ہیلا کرتے ہیں. ہم سب اہل مدارس ہیں، اور ہیرے کی شکل کیا ہے کہ زکوٰۃ میں تبلیغ ضروری ہے، کہ غریب آدمی کو آپ دے دیں اور دے کر اس کی رائے پر چھوڑ دیں، کہ وہ جہاں سمجھے، ضرورت سمجھے، وہ کھائے، بچوں کو کھلائے، وہ جائے، آپ دخل نہ دیں اس میں. لیکن ہمارے یہاں مدارس میں یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ جاتی ہے، وہ طلبا کو دے دیتے ہیں تبلیغ، لو تم غریب ہو لے لو، اور پھر اس سے لے لیں. اگر وہ لے کر انہی کی ضرورت پر لگتی ہے، مثلاً کتابیں، وہ بھی طلبا کی ضرورت. وہ کتابیں 1-2 آدمی مل کر نہیں خرید سکتے. اگر وہی ایک فنڈ مدرسے کا بن جائے اور مدرسہ کتابیں خریدے تو وہ بھی طلبا کے فائدے.
وہ مدرسوں میں رہتے ہیں، کچے ہیں، پکے ہیں، ٹپکتے ہیں، وہ بھی انہی کا فائدہ ہے کہ اس پر مدرسے کے بن جائے۔ اب اس ہیرے میں جتنی احتیاط کر رہا ہے وہ محتمم، وہ تو ہے معاف، اور اس ہیرے میں اگر محتمم کر رہا ہے بے احتیاطی تو وہ ہیرا معاف نہیں ہے، وہ ہیرا یہودیوں والا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کا معاملہ تو نیتوں پر ہے، تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ یہ ہیرا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا رکھو، سیدھا، علام الغیوب ہے وہ، اس کے ساتھ ہیلے والی مت کرو۔ جو نیکی کرنی ہے نیکی سمجھ کر کرو، جو گناہ کر رہے ہو اس کو گناہ ہی رہنے دو، اس پر نیکی کا پردہ مت کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ ہیرے کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں ایک بات رہ گئی، لمبی ہے، جو ہمارے حضرت شاہ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کر دیا حاشیے میں، کہ رزق حلال، وہ یہودی جو ہیرا کر کے مچھلیوں کی تجارت کر کے جو نفع کما رہے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ غلط تجارت کر کے جو وہ مال پیدا کر رہے ہیں وہ اللہ کا انعام نہیں ہے، وہ امتحان، یا ان کو دھوکہ ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری روزی انعام، میرا یہ انعام، میرا وہ انعام، تم دوڑ دھوپ کرو، جو ملتا ہے وہ میرا انعام، میری نعمت۔ تو جو غلط طریقے پر کماتا ہے وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، اس کو نعمت قرار دینا غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آزمائش اور وہ امتحان ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں عرض کریں گے کہ قرآن نے یہ بھی صاف کر دیا کہ ایک وہ دولت مند ہے جس کا تصور قارونی ہے، قارونی تصور، وہ کماتا ہے اور کما کر یہ کہتا ہے کہ یہ سب میرا ہے، میرا ہے، میں کما رہا ہوں، غریب کون ہے؟ میرا ہے۔ ایک وہ دولت مند ہے جو کماتا ہے اور یہ احساس رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق مجھے عطا کیا، یہ میری کمائی ہے، میری محنت ہے، محنت میری ہے، لیکن اس میں نہ غریبوں کو بھی بتاجو میری اولاد کے انشاءاللہ اللہ۔ کیسٹ نمبر 18، تفسیر قرآن، بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی بحث، حضرت شیخ الہند کی تشریح۔ گناہ کبیرہ اخلاقی اور سماجی برائیوں کا نام۔ آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 98 99 63 47 68۔